ابن فضیل نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابتدائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں ہوتے تو میں آپ کو سلام کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے تھے، مگر جب ہم حبشہ سے جہاں ہجرت کی تھی واپس آئے تو میں نے پہلے کی طرح نماز میں سلام کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اب نماز میں بات چیت وغیرہ کی ممانعت نازل ہو گئی تھی، اور فرمایا کہ نماز میں اس سے مشغولیت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1216۔ کثیر بن شنزیر نے بیان کیا، ان سے عطا بن رباح نے، ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی ایک ضرورت کے لیے غزہ بنی مستلق میں بھیجا، میں جا کر واپس آیا، میں نے کام پورا کر دیا تھا، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو سلام کیا، لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے دل میں اللہ جانے کیا بات آئی، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اس لیے خفا ہیں کہ میں دیر سے آیا ہوں۔ میں نے پھر دوبارہ سلام کیا، اور جب اس مرتبہ ابھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو اب میرے دل میں پہلے سے بھی زیادہ خیال آیا، پھر میں نے تیسری مرتبہ سلام کیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور فرمایا کہ پہلے جو 2 بار میں نے جواب نہ دیا تو اس وجہ سے تھا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی پر تھے اور اس کا رخ قبلہ کی طرف نہ تھا بلکہ دوسری طرف تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1217۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ قبا کے قبیلہ بنو عمرو بن عوف میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی اصحاب کو ساتھ لے کر ان میں ملاپ کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح صفائی کے لیے ٹھہر گئے، ادھر نماز کا وقت ہو گیا تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئے اور نماز کا وقت ہو گیا، تو کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں، اگر تم چاہتے ہو تو پڑھا دوں گا۔ چنانچہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے تکبیر کہی اور ابو بکر نے آگے بڑھ کر نیت باندھ لی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے، اور صفوں سے گزرتے ہوئے آپ پہلی صف میں آ کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تصفیق کے معنی تصفیق کے ہیں۔ آپ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کسی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، لیکن جب لوگوں نے بہت دستکیں دیں تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ سے ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے کہا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور پھر الٹے پاؤں پیچھے کی طرف سے چلے آئے، صف میں کھڑے ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگو، یہ کیا بات ہے کہ جب نماز میں کوئی بات پیش آتی ہے تو تم تالیاں بجانے لگتے ہو؟ یہ مسئلہ تو عورتوں کے لیے ہے، تمہیں اگر نماز میں کوئی حادثہ پیش آئے تو سبحان اللہ کہا کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ابو بکر، میرے کہنے کے باوجود تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کو زیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1218۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ حشام اور ابو حلال بن محمد سلیم نے ابن سیرین سے اس حدیث کو روایت کیا۔ ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1219۔ یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن حسان فردوسی نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1220۔